تشریف فرما بوقار مقدس علماء کرام، شورے ذوی الاحترام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء، والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد، وعلى آله الذين اتبعوه بالحق، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ممبر شریف پر شہزادہ حضور شیر نیپال و دیگر مقدس علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالی سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام انتظام آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا اور بڑا انتظام ہے، مگر اللہ کی رحمت کی بارش جس کے چھینٹے
کیا ہے بولے؟ نہ خوشی اچھی نہ غم اچھا، پھر کیا اچھا ہے؟ نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ مبارکباد کے لائق ہیں روحانی میاں اور ان سے محبت کرنے والے وہ حضرات، چاہے ابھی بستی میں موجود ہوں یا دوسرے ممالک میں کام کے سلسلے سے گئے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے یہاں برکتیں عطا فرمائے۔ میرا اس علاقے میں نیپال کے اندر آنا بہت کم ہوا ہے، اور آیا بھی ہوں تو اب اس حال میں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شروع کہاں سے کروں اور ختم کب کروں، مگر پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جتنی توفیق دے گا اتنا بولوں گا۔ ابھی یہ بات سننے کی ہے، ذرا میری طرف توجہ رکھیں۔ اب میں یہاں آیا، مجھے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، صرف روحانی میاں نے مجھے دعوت دی، اتنا معلوم ہے کہ یہ بریلی شریف رہتے ہیں، یہی نا؟ تقریباً 2 سال پہلے مفتی عبد المنان کلیمی نے مجھے دعوت دی، ادھر جنک پور کے علاقے میں بہروا، وہاں عرس تھا، کوئی حافظ صاحب ہیں، حافظ زاہد، ان کے عرس میں۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے ان کے حالات کیسے، کیا نہیں۔ اب میں تقریر کر کے چلا گیا، جو انداز تھا میرا، بول کے میں چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ان پر بہت سارے علماء کے فتوے ہیں، خاص کر تاج الشریعہ کا فتویٰ۔ سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ تو اتنی بات سمجھ لو، جو تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے اسی پر ہم اور آپ سارے علماء اہل سنت والجماعت اسی پر ہیں الحمدللہ، اور میں بھی اسی پر ہوں، میں بھی الحمدللہ کیا ہوں بولو، اسی پر۔ جو ان کا موقف وہی میرا موقف، ہم نہ تو بکنے والے ہیں اور نہ ہی بحمد تعالی ہم بازاروں ہیں۔ بعد میں پتہ چلا تو دکھ بھی ہوا، پھر علماء سے ملاقاتیں ہوئی، بتایا کہ ایسے 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 ایسے۔ بہرحال 100 باتوں کی ایک بات، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہے نہ اس سے ہمارا تعلق ہے نہ ہوگا انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ تعلق ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ آگے رہے گا انشاءاللہ بولو۔ اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اور خاص کر اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھتے ہوئے کرے۔ کہیے آمین بجاہ سید المرسلین۔ اب لوگ اپنے اپنے، اور کسی نے شاید مجھے کہیں سننے ملا، دیکھنے ملا، یہ بھی اڑا دیا ہے کہ وہ سید صاحب نے ان سے خلافت لی، یا ان کو سید صاحب نے خلافت ہے، اور مجھے اس خلافت کی ضرورت ہے۔ ایسی ہمارے گھر کھنٹیوں میں ٹنگی رہتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ مسلک اعلیٰ حضرت، اور جو یہ کہے سمجھے کہ وہابیوں کے بارے میں، دیوبندیوں کے بارے میں جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ان کی عبارتیں کفریہ ہیں اور وہ ان کو کافر نہ مانے، تو اس سے ہمارا رشتہ کیا؟ اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور۔ اگر اجازت ہو تو اپنے لہجے میں پڑھ کے دیکھوں۔
دیکھو کتنی دیر سننے کے موڈ میں ہے آج انہوں نے اتنی محنت کی ہے واقعی حضرت 1 مہینے سے مجھے اتنے فون کیے ہیں تو کبھی کبھی میرا اٹھتا بھی نہیں. اب جیسے میں آج اتنے سکون سے ہوں کیونکہ یہاں پہ میرے نیٹ ورک نہیں ہے اور امام صاحب قبلہ نے وائی فائی کر دیا تو میں نے وہ بھی بند کر دیا. تھوڑی دیر کھولا تو ٹوں 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 یہ تھا. ماشاءاللہ اتنی محبتیں اتنی مطلب اتنا فکر رہتے بریلی میں، جبکہ بریلی میں بڑے سے بڑے عالم مفتی کو لا کے بٹھا سکتے ہیں سمجھے، لیکن محبتیں کہتے نہیں ہیں دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں بلکہ دعائیں لی جاتی ہیں. پرسوں میں اور شہباز نوری صاحب شاعر صاحب ہم لوگ کوڈرما میں تھے نا، وہاں جھارکھنڈ میں تھے، وہاں مجمع ماشاءاللہ کیا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ برکت. آج بھی اچھا پڑھا ہوگا، تم نے سنا ہوگا. اور یہ غزالی صاحب ان کا بھی جواب نہیں، کیسٹوں میں سنتے ہو نا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اچھا امام صاحب آ گئے تو انڈیا والے ہو. ایک مرتبہ ادھر نا نیپال کے پورا گاؤں یاد نہیں ہے، روپیڈیا نیپال گنج ادھر کے علاقے میں آیا میں. جب میں نے تقریر کی مجمع بہت زیادہ تھا تو اتنے نوٹ ہو گئے تو میں نے سوچا آج ہو گیا مالدار. اتنے نوٹ ہو گیا حضرت تو 5 کے تھے سب، اتنے بھرتے تھے اور ایسے پھینکتے تھے. قاری شکیل بھی تھے، قاری شکیل بھی کہہ رہے آج ہو گئے صحیح ہے سب مالدار سمجھے. ہاں تو وہ 5 کے لٹا رہے تھے محبت میں، لیکن گنے تو کل 9,500 نکلے. تو اس لیے شاہباز آپ بھی وہی دے کے جا رہے ہیں جو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. اچھا نہ 9,000 انڈین بیٹھے، نیپالی تو بہت لگ رہے تھے. وہی تو میں سمجھ رہا تھا 5,000 ہو گیا. حدیث شریف سنیں، یہ علماء کرام ہیں. میں مفتی شیر نیپال صاحب کو اب سے نہیں تقریباً 22-23 سال پہلے سے جانتا ہوں. میں جامعہ حضرت بلال بنگلور میں پڑھاتا تھا. یہ اس وقت بچے تھے جب پڑھتے تھے سمجھے، بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں تھے مگر چھوٹے ہی تھے. اور مفتی ساجد صاحب یہ بھی پڑھتے تھے تو جمعہ بھی میں نے ان کے پیچھے پڑھا حضرت کے وہاں پر. جیسا کہ ابھی علماء نے بتایا ویسے ہی. اور اللہ والا وہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا. اور نہ جانے کتنے لوگوں کا گھر صرف اس ذات سے چلا کرتا تھا. ایک جملہ حضرت نے بتایا تو بعض عالم کا جملہ نا دل پہ آ جاتا ہے کہ حضرت یہاں جو علم کے اعتبار سے نیپال میں ہریالی ہے وہ سب کچھ شیر نیپال کی دین ہے. شیر نیپال کی دین، یہ موجود ہے بیٹھے، شیر نیپال کی دین ہے. میں تقریر کروں چلا جاؤں، حضرت تقریر کریں چلے جائیں، حضرت نعت پڑھے چلے جائیں. مگر وہ ذات گئی نہیں یہی کے بچوں کو انگلی پکڑ کے بریلی شریف نہیں، مصر نہیں، بلکہ نیپال کا جو بھی صحیح عالم ہے وہ یہی کہتا میں نے شیر نیپال کے فیضان کے ٹکڑے کھائے. اب ذرا توجہ رکھیں، ان کو آپ لوگوں نے دیکھا
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا قال رسول اللہ ہم علماء ترجمہ یہ سارے علماء بیٹھے اور قابل بیٹھے سمجھے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بھی آج مدرسے میں ہوں اور تم لوگ بھی جو صاف ستھرے بڑھیا والے جن نہیں بارش آئے سننے ہی ہے بھیگ جائے کچھ بھی سننے وہ بیٹھو تو اس لیے مجھے خطرہ نہیں ترجمہ سننا بالکل آسان لفظوں میں ترجمہ کروں گا اللہ کے رسول ان کی ذات کو دیکھیے شیر نیپال کی ذات کو پھر حدیث پاک کو دیکھیے اس حدیث کے تناظر میں ان کو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ صحابہ موجود تھے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور تک رہے تھے انداز یہ تھا اور صحابہ کا ایمان بھی یہ ہوتا تھا اگر کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو تو آقا کی چوکٹ پہ جاتے تھے جس کی ترجمانی بریلی کے امام نے یوں فرمائی لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا اور بڑھتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی صحابہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے جانثارو چاہنے والو کلمہ پڑھنے والو مجھ سے پیار کرنے والو آگاہ ہو جاؤ ادلکم علی اشرفی اہل الجنہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو جنتیوں میں اشرف ہے اعلیٰ ہے سندر ہے بہتر ہے ایک تو جنتی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے مگر نبی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں بھی اعلیٰ ہے صحابہ ہاتھ باندھ کر کے عرض کرنے لگے قالوا یا رسول اللہ بلا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں ارشاد فرمائیے اب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو جنتیوں میں اشرف اعلیٰ ہے ہم علماء امتی وہ میری امت کے علماء ہیں اور علماء ربانیین میں ایک ذات کا نام شیر نیپال ہے حدیث کے تناظر میں آپ دیکھئے ہم علماء امتی نبی فرماتے ہیں جو اعلیٰ ہے جنتیوں میں جو سندر ہے بہتر ہے وہ میری امت کے علماء ہیں اور ان کے تقوی کا عالم سبھی جان صوم و صلاۃ کے پابند ان کے کھانے کا ڈھنگ پینے کا ڈھنگ اٹھنے بیٹھنے کا سب نبی کے طریقے پر اب ذرا دوسری حدیث سنو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من الغباد قلة الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم اللہ نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں بھی عبادت میں کتنی بولو
آقا فرماتے نمبر قلت الطعام، کم کھانا عبادت. کیا کرنا بولو، کیا کرنا بولو پیارے. اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کسی کی شادی میں جاتے ہو، ولیمے میں جاتے ہو تو ڈونگے کا کیا حال کرتے ہو؟ اچھا میری بولی تو سمجھ میں آ رہی ہو؟ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہاں یہ بھی ایک سمجھ میں آ رہی ہے جو جلدی سے رکھ لیا تم نے، جو جلدی سے رکھ لیا نا، یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. بڑی لمبی سمجھ ہے. نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت. دو لقمے اگر کم کھاؤ گے نا تو نماز پڑھنے میں کاہلی نہیں ہوگی. کائے میں بولو، بڑے سستی سے بول رہا، نماز تو پڑھتے ہی ہوگے. ارے بولتے کیوں نہیں؟ ارے جمعے میں تو جاتے ہی ہوگے اللہ کے بندو. یا جمعہ بھی گول 5 وقت کی نماز فرض ہے، مسلم عاقل بالغ پر، مرد و عورت پر. کتنے وقت کی بولو؟ نماز فرض ہے. تو اگر کم کھاؤ گے تو گیس کم بنے گی. نیبو پانی پی رہے تھے. اچھا آپ ہی کی گاڑی میں تو پی رہے تھے نیبو پانی. غزالی سادے والے گیس ختم کرتی ہے، گیس. تھوڑا انہوں نے بھی پیا، ان کی بھی گیس نکل گئی، تھوڑی نکلی. جو رہی بچی کو تم نے گیس نکال دیا. نبی فرماتے کم کھانا عبادت. آج کے بعد 2 لقمے کم کھاؤ گے نا، پیٹ اگر صحیح رہے گا نا، بعض کا پیٹ کئی سیکنڈ پہلے اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ آگے ہی چل لیا نا. نبی فرماتے نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. کیا کرنا بولو؟ کبھی کبھی جا کے بیٹھا کرو. نماز تو پڑھو ہی 5 وقت، اس کے علاوہ جیسے چوراہے پہ بیٹھتے ہو، دکانوں پہ چائے پینے بیٹھتے ہو، مسجد میں جا کر کے بیٹھا کرو. علامہ زمخشری لکھتے ہیں، ذرا سن لو. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، خالی بیٹھے، کچھ بھی نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، خالی جا کر کے بیٹھ جائے، اگر آدھا گھنٹہ بیٹھے گا بولو سینکڑوں مرتبہ سانسیں لے لے گا. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے تو جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے. یہی تبھی تو چوراہے پہ برائیاں چل رہی ہیں، تبھی تو گپے مار رہے ہیں، تبھی تو غیبت چغلی اور چھوڑے ہی نہیں کسی کو بھی. نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. بغیر کچھ پڑھے، بغیر کچھ تسبیح، بغیر کچھ وظیفے کے جتنی سانسیں لوگے تو ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. اب مجھے بتاؤ اگر اس کے ساتھ میں تسبیح پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کا نام لو تو کتنا ثواب ملے گا. ایک جیسے ہم لوگ نا موبائل میں اور ساری چیزوں میں ڈھونڈتے نا، آفر نکلا، آفر نکلا، آفر نکلا. ایک آفر میرے ذہن میں آ رہا، دینی آفر، تو میں پیش کر دوں، تمہاری طرف کو ٹرانسفر کر دوں. دینی آفر سننا چاہ رہے ہو بولو؟ اچھا علماء کے لیے بھی ہے یہ، اور آپ کے لیے تو ہے یہ. تمہارے نیپال میں حضرت کی موجودگی میں کوئی اگر 2 کلو سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا پورے نام ہو جائے گا نا. اور اگر 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو 100 پورے ہی نیپال میں. اور اگر 10 کوئنٹل تو
مگر پیارے ذرا پر سنو، تم بھی 1 روپیہ خرچ نہیں، مگر ہزاروں کونٹل سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ آفر چاروں بتا دوں، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ جمعے کے دن ذرا توجہ کر لینا، سیدنا ابو بکر صدیق کا معاملہ کیا ہے۔ جمعے کے دن مسجد میں اذان سے پہلے چلے جاتے ہیں اور مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ پہلے مسجد کچی ہوا کرتی تھی، ابو بکر صدیق نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کر دیا کرتے تھے۔ اب اذان کا ٹائم ہوتا تھا، اذان ہو جایا کرتی تھی، اللہ اللہ یہی معمول رہا۔ ایک دن ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں فریاد رکھ دی، اپنی عرض کر دی، کہنے لگے آقا ابو بکر صدیق ایسا کرتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا کوئی زیادہ ثواب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جمعے کے دن کا انتظار کرو۔ جب جمعے کا دن آ گیا، اب نبی ممبر شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں یا ممبر شریف پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آنے کا سعیدہ علی الممبر کا لفظ آیا ہے، ممبر شریف پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سنو، میرے نبی ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے بیان فرماتے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ آفر آ گیا۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ جمعے کے دن مسجد کو صاف کرے گا، ایک مٹھی مٹی اگر نکال کے مسجد سے باہر ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ کرتے ہو مسجد کو، کرتے ہو صاف؟ ہاں ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے صدر بنا دیا، سیکریٹری بنا دیا نا، تب تو ایٹھ جاتا جونے کی طرح، سمجھے؟ اب جائے گا جمعے کے دن یا کمر پہ ہاتھ رکھے گا، کہے گا امام صاحب کیا تمہیں یہ جالا نہیں دکھ رہا مکڑی کا؟ کہے گا کہاں ہے مودی صاحب، نالی کیوں صاف نہیں کرتے؟ اچھا تم صدر ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے اونچا تمہارا مرتبہ ہو گیا، مولا کائنات حضرت علی سے زیادہ ہو گیا، حضرت عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی سے زیادہ ہو گیا۔ ابھی جوڑی کہاں جا رہی ہے؟ ابھی تو جوڑی لگے گی، آجو یہ دیکھیں بارش میں بیٹھے ہیں، حضرت بارش میں آپ کی کتنے اس محبت میں بیٹھے، مجھے دیکھو میں دل پہ پتھر رکھ کے بول لے ہوں، آپ دیکھ رہے، اور میں کیا بول رہا ہوں، سرکار بلوا رہے ہیں، اور یہ حضور شیر نیپال کا کرم، پورے نیپال میں نیپالی میں نہیں، جہاں اچھے عالم اگر نیپال کے گئے ہیں تو وہ ٹچ لگے۔ اب بات سنو، توجہ ہے نا، کیا کہتے ہیں امام صاحب؟ مسجد صاحب اچھا امام ہے تمہارا نوکر ہے وہ۔ ایک بات یہیں پہ اور کہہ دو، سن لو، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے، کیا ختم کر دوں کیا؟ اچھا ٹھیک، مجھے معلوم ہے آپ میں سے ایک بھی نہیں جاگا، جو جانے والے ہوتے بھاگ گئے ہوتے، مگر میں بھی بڑی محنت سے آیا ہوں، چمڑے کی چپلی تھی میری، سمجھے؟ حضرت روحانی میاں کے شہزادے آگے تھے، میں نے کہا چلو میں بھی پیچھے اس امام کے، سمجھے؟ حالانکہ پاؤں میں وہ پاؤں پانی میں رکھتے ہوئے دل دکھ رہا تھا چمڑے کی، لیکن پھر بھی کیچڑ میں وہ جم رہی تو اکھڑ نہیں رہی، خطرہ یہ تھا یہ پیچھے والی اکھڑ جائے تو یہاں تک سنا دیتی ہے۔ امام دا بڑا پیارا ہنستے ہیں، رات میں توجہ رکھو میری طرف، امام کی بات آئی ہے تو تھوڑا سا تمہارے ذہن میں چیز ڈالوں، اور تم لوگ پڑھے لکھو سمجھدار ہو۔ چور ہوتا ہے نا چور، اور آج کل چوروں کا موسم چل لیا، میں نے سنا،
سمجھے؟ اللہ تعالی ہم سب کو چوروں کی چوری سے حفاظت فرمائے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لگتا تمہارے پاس مال زیادہ ہے، چور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، تو بات یہ تھی اگر کوئی چوری کر لے، کوئی پنکھا لے جائے اور تم اسے چور کا پتہ چل جائے، تو تم اس چور کو انعام دو گے یا پکڑوا دو گے؟ بتاؤ، انعام دو گے کیا؟ نہیں دو گے نا؟ کوئی بھینس کھول کے لے جائے تو یہ کہو گا ہاں ارے چور صاحب عالی جناب آئیے 10,000 اور لے جائیے، یہ کہو گے کیا؟ بولو نہیں نا؟ اور ڈکیتوں کو، اگروادیوں کو، مگر یار کتنے بھولے ہو تم، سیدھے کتنے سیدھے ہو۔ تمہارے یہاں شادی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ شادی میں جوتے چرے کے نہیں؟ اب غزالی صاحب تو نہیں بتا پائیں گے، ان کی تو ہوئی نہیں، آپ لوگ بتاؤ شہباز انور صاحب بتاؤ، ارے جوتے چرے کے نہیں؟ اور یہ بھی پتا چل گیا چور کون ہے، تم نے پولیس کو فون کیا، آجاؤ صاحب پکڑا گیا چور، وہ چھوٹی بچی سالی یا سالہ، کسی نے چور کو پکڑوایا کیا؟ بولو نہیں پکڑوایا، اور اس چور کی ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، بولو کتنے؟ اب وہ چور کہہ رہا 10,000 جوتے چرائیں گے،